بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح بخاری میں ایک حدیث نقل ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ یہ دعا پڑھے، اس کے بعد یہ دعا کرے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، تو اس نے والدین کا حق ادا کر دیا ہے۔ یعنی اگر آپ والدین کے لیے یہ دعا کرتے ہیں تو آپ نے والدین کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس کے بعد مزید میں 2 دعائیں آپ کو پڑھنا سکھاؤں گا، وہ بھی آپ نے سننی ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْعَظَمَةُ فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، هو الملک رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله النور فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعائیں تو آپ نے بہت سی بتائی ہیں اور ساری یاد رہتی نہیں، کوئی ایسی مختصر دعا بتا دیجئے جو سب دعاؤں کو شامل ہو جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے مغفرت روزانہ صرف 3 بار سن لیں، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا، رزق اور مال و دولت کے لیے تمام خزانے کھول دے گا۔ 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں یا سن لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے چاہنے والوں کو 5 خوبصورت دعائیں پڑھنا سکھاؤں گا، اور ہر دعا کو میں 2 سے 3 مرتبہ پڑھوں گا تاکہ آپ پڑھنا سیکھ سکیں۔ یہ ایسی دعائیں ہیں کہ اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور راضی ہوگا۔ اللہ کو خوش کرنے والی دعا، جو شخص یہ دعا پڑھے گا اللہ اس سے خوش ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب وہ یہ دعا پڑھتا ہے۔ تمہارا رب اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب وہ یہ دعا پڑھتا ہے، رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک، رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک۔ اے میرے رب، میرے گناہوں کی بخشش کر دے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ دوسری دعا، رات کو بستر پر یہ 3 دعائیں آپ نے پڑھنی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ یہ پڑھنے کے بعد سو جائیں، اللہ سکون کی نیند عطا فرمائے گا۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کریں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا، ان سے ارشاد فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا مت چھوڑنا، یعنی اس دعا کو بھولنا نہیں، ضرور پڑھنا ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے میرے اللہ، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں اور تیرا شکر کر سکوں اور تیری بہترین اچھی عبادت کر سکوں۔ جو شخص بستر پر سکون چاہتا ہے، یعنی سکون کی نیند چاہتا ہے، وہ رات کے ٹائم یہ دعا پڑھ لیا کرے، یا لطیفو یا خبیرو، یا لطیفو یا خبیرو 11 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 7 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 7 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعائیں بھی آپ نے بستر پر ضرور پڑھنی ہیں۔ جو شخص بستر پر 8 کلمات یہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس سے ضرور راضی ہوگا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر رب اغفر لی ذنوبی۔ صدق اللہ العظیم۔ ان دعاؤں کو آپ نے آگے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کرنا ہے۔